بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں ترلائی میں جو امام بارگاہ پہ خودکش دھماکہ ہوا، اس میں کچھ افراد جو ہے وہ مر گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ ابھی تک مکمل تعداد کا علم نہیں ہوا، البتہ یہاں تک خبر پہنچی ہے کہ 31 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ خودکش دھماکہ حکومت بھی اس پہ زور دیتی ہے کہ جو ہے وہ دھماکے اور دہشت گردی زیادہ ہوئی ہے، تو دہشت گردی واقعتاً اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ یہ امت کے لیے اور ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے، اور اس سے لوگوں کی جانیں، مال، یہ چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت کے لیے سخت جو ہے وہ اقدامات کرے، تاکہ یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی روک تھام ہو سکے۔ باقی صرف یہ جو امام بارگاہ پہ ہوا ہے، صرف اسی پر توجہ نہیں دینی چاہیے، تمام اہل سنت جتنے بھی مراکز میں یا دیگر جگہوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے نظریات اس حوالے سے صاف رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی امام بارگاہ میں مر جاتا ہے تو ان کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جی شہید ہو گیا ہے، جبکہ اہل سنت کے مین چوراہوں پر لوگوں کو، علماء کرام کو، بڑے بڑے علماء کرام کو سریعام گولیاں مار دی جاتی ہے، اور ان کا جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جبکہ CCTV کیمرے اور دیگر چیزوں میں ساری چیزیں واضح ہیں۔ حکومت کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن وہاں دہشت گردی کے معاملات پر خاموشی ہوتی ہے، ادھر یہاں شور شرابہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لبرل طبقہ پتہ نہیں کیا چیخیں مارے گا، لیکن ابتداءً سے یہی بات عرض کرنی ہے کہ یہ ایک اجتماعی معاملہ، اس کو سمجھ کے ہر لحاظ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ صرف اس پر واویلا اور چیخیں مارنا کہ بھئی یہ ہو گیا اور اتنا نقصان ہو گیا، اور اب اس کو دہشت گردی واقعتاً سمجھ کے کرنا، یہ ایک ظلم ہے۔ اس کی بھی یہ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان کے روک تھام کے لیے حکومت کو عملی مضبوط اقدامات کرنے چاہیے، اور جو بھی ہے اس کے پیچھے ان کو بے نقاب کرے اور ان کو روکے۔ بہرحال یہ واقعہ چونکہ افسوسناک ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہر جگہ یہ امن ہو، چاہے ہمارے اپنے ہیں یا غیر ہے، کوئی بھی ہے، یہ کام بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر ادھر لوگ مرے ہیں تو صرف اس پر اتنا شور اور واویلا کرنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے جہاں اہل سنت پر اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں۔ آئے روز دھماکے بھی ہو جاتے ہیں، علماء شہید ہو جاتے ہیں، سرعام قتل ہو جاتے ہیں، ان پر فائرنگ ہوتی ہے، آج تک ان کے قاتل کے بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، ان کے جان اور مال کی، خصوصاً اس ملک کی ہر طرح سے جو ہے وہ فتنوں سے، ہر طرح کے جو شریر عناصر ہے، چاہے ملکی ہے، داخلی ہے یا خارجی ہے، ہر لحاظ سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، آمین۔